نظام حکومت، نظام معیشت، نظام زندگی، قومی نظام، اس کے تذکرے، اس کے سوچ و بچار، اہل دانش، اہل فکر اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا، اس دنیا کا آج معمول چلا رہا ہے۔ ایک اور نظام ہے، گھریلو نظام، خاندانی نظام۔ یہ محفوظ بھی ہو، مضبوط بھی ہو۔ گھر کا نظام، خاندان کا نظام مضبوط بھی ہو، محفوظ بھی ہو۔ سارا معاشی نظام کی بنیاد یہ ہے کہ کس فضا میں اس نسل کی پرورش ہوئی ہے۔ مشینیں خود نہیں چلا کرتی، پرزے خود نہیں ہلا کرتے، بازار خود بخود نہیں چلا کرتے۔ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والی نسل کس ماحول کی پیداوار ہے۔ گھر ساری سوسائٹی کی بنیاد ہے۔ گھریلو نظام، خاندانی نظام کسی قوم کی آئندہ تصویر کی نشاندہی کیا کرتا ہے کہ قوم کیسی بنے گی آگے۔ گھر کا نظام، خاندانی نظام محفوظ ہو، مضبوط ہو، اس پر مضبوط معاشرہ کھڑا ہوا کرتا۔ یہ مضبوط سوسائٹی کی بنیاد ہے، یہ ایک اچھی نسل کی پیداوار کی بنیاد ہے۔ بس اوقات ہم سوچتے ہیں ہمارا نظام معیشت، نظام آباشی، نظام سیاست اور بازار کا نظام اور ہمارے علاج معالجے کا نظام ٹھیک ہو جائے، ہاں کبھی اللہ کرے کوئی دانشور، سمجھ بوجھ رکھنے والے، قوم کے سچے خیر خواہ اس پر بھی سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہمارا نظام زندگی، ہمارا گھریلو نظام کیسے ٹھیک ہو۔ کس مصیبت کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ عدالتوں کا رخ کیجئے تو 100 میں سے 98 کیسز ہیں طلاق اور خلا کے۔ 100 میں سے 98% کیسز طلاق اور خلا کے ہیں۔ یہ رکھنا نہیں چاہتا، وہ رہنا نہیں چاہتی۔ تو کون سے یہاں منصوبے کامیاب ہونے ہیں؟ جب ایسی تخریبی ماحول سے آنے والی نسل کی پیداوار ہوگی تو بتائیے وہ کسی بھی منصوبے کو کیا تعمیر کر سکتا ہے؟ اس نے قوم کی کیا تعمیر کرنی؟ جس کی پوری زندگی اپنی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو اور اس کی پیداوار ہی ایسے ماحول سے ہوئی ہو، اس نے کیا تعمیر کرنی؟ تو نظام زندگی، گھر کا نظام، خاندان کا نظام مضبوط ہو، محفوظ ہو، مضبوط ہو، محفوظ ہو۔ اپنی بچیوں کا گھریلو زندگی، اپنے نوجوانوں کی گھریلو زندگی صحیح بنیادوں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے بچوں میں اور اپنی بچیوں میں شرم و حیا کا جوہر پیدا کریں۔ پھر مردوں میں، نوجوانوں میں نرمی، شفقت، خیرخواہی یہ خلق پیدا کریں، اور اپنی بیٹیوں کو جب گھروں سے رخصت کریں تو یہ ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیں کہ تیری سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تیری شوہر کے تیرے دل میں احترام ہو اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ تیری سب سے بڑی عبادت ہے، یہ تیری سب سے بڑی عبادت ہے۔ جہاں مرد کی طرف سے شفقت ہوگی، عورت کی طرف سے اطاعت ہوگی اور شرم و حیا اس گھر کا حسن ہوگا، وہ گھر دنیا کی جنت ہوگی، وہ دنیا کی جنت ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے بیوی نافرمان اور سرکش ہو اور مرد غسیلہ اور تشدد کرتا ہو اور شرم و حیا کا جوہر وہاں یا نایاب ہو،
تو جہنم کے لیے مرنا ضروری نہیں، یہ دنیا کی جہنم بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی. پھر مرنا ضروری نہیں جہنم کے لیے، یہ دنیا کی جہنم بھی کافی ہو جاتی. گھریلو نظام ٹھیک ہو جائے، خاندانی نظام ٹھیک ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت بنیادیں بتائی، یہ اخلاق بتائے ہیں کہ اپنے گھروں میں مردوں کی خوبی ہے نرمی سے، اخلاق سے، لطف سے پیش آئیں، اور عورتوں میں فرما برداری اور اطاعت ہو، اور شرم و حیا اس گھر کا حسن ہو. اللہ رب العزت ایسی مبارک زندگیاں نصیب فرما دے.